ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فریہ خان حاضر ہے۔ پروگرام میں میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید، اور اس پروگرام میں بہت ہی زبردست اسپیکر ہمارے ساتھ شامل ہیں، پادری عزیز انور۔ تھینک یو سو مچ سر، اور میں آپ کو اس شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے ایک بار پھر اس پروگرام میں دعوت دی۔ میں آپ کا اور آپ کے اس ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے وائس کی کتاب کے 3 باب میں سے خداوند کے زبردست خادم کے ساتھ۔ سر، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وائس کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 1 سے 8 آیات میں کس قسم کی سرگرمیوں کا وقت ہے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس کے پہلے 2 ابواب کا مطالعہ کر رہے تھے جی، تو اس میں سلیمان بن داؤد بادشاہ نے جو باتیں سکھائی تھیں، اس میں پہلی بات جو تھی اس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ علم و دانش اور عیش و عشرت اور دنیاوی کاروبار جو ہے ہاں جی، یہ سب بطلان ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ جھوٹ ہے، جی، اس نے کہا یہ بطلان ہے، اور بطلان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استحکام نہیں ہے، جی، اس کو سٹیبلٹی نہیں ہے، وہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے جی، وہ مختلف مکاتب فکر میں یا فلسفوں میں نہیں ہے، جی، بلکہ وہ خدا کی مرضی کو جاننے اور جو اس نے ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کرنے میں مثمر ہے۔ ہاں جی، اس لیے وہ لوگ جو ان عشرت قدوں میں اور ان چیزوں میں، ان حالات میں یا ان فلسفوں میں اپنی زندگی اور علم اور حکمت کو ضائع کرتے ہیں، جی، ان کو وہ کہتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب وہ 3 باب کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس میں جو آپ کا سوال ہے، ہاں جی، اس میں پہلی 10 آیات میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں، 8 کی بجائے اگر 10 آیات میں دیکھیں جی، جی، تو اس میں جو پہلی بات وہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسانی معاملات ہیں یا زمینی معاملات ہیں جی، یا آسمان کے نیچے ہونے والی جتنی بھی چیزیں یا باتیں ہیں وہ سب رد و بدل، ان میں عدل بدل پایا جاتا ہے، جی، وہ تغیر پذیر ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ ان میں جس کو آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ زمین جس دنیا میں، جن حالات میں، جن انوائرمنٹس میں، جن موسموں میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ جی، بالکل، تو وہ چونکہ تغیر پذیر ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو حالات ہیں یا تغیر و تبدل ہیں، ہاں جی، یہ ہوتے رہیں گے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی دوسری ہستی یا کوئی چیز جو ہے اس کو قیام یا استحکام نہیں ہے۔ صرف خدا کی ذات ایک ایسی ہے ہاں جی، جو قائم بالذات ہے، جی، اس لیے وہ ان باتوں کے لیے وہ کہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی تغیر و تبدل دنیا میں ہو رہے ہیں جی، وہ خدا کی مشورت اور خدا کے علم میں ہیں۔ ہاں جی، پھر وہ بیان کرتا ہے کہ دنیاوی عیش و عشرت اور اختیار اور غلبہ جو ہے یہ بطلان ہے، جی، یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے نہیں، ہاں جی، دنیا میں ہے۔ جب ہم اختیار کو، اتھارٹی کو، انسانوں کی ساورینٹی کو، فلسفے کی ساورینٹی کو،
مذاہب کی ساورینٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ غلبہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، یہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو قیام نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ میں بات دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ مت سمجھیں کہ باطل کا مطلب جھوٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ باطل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں استحکام یا سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور پھر وہ آخری بات جو وہ اس باب میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جابر اور ظالم اور مغرور انسان ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے ہر کام کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ کہتا ہے ہر بات کا ایک وقت ہے، چونکہ ہر بات کا ایک وقت ہے، اس لیے انہیں اس وقت کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ ایک تسلسل سے جاری ہے، بالکل ان میں ایک کنٹینیوٹی ہے جو جاری ہے۔ اور یہ یعقوب کے خط کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہاں ایک لفظ مقدس یعقوب نے استعمال کیا ہے کہ دائرہ دنیا، دائرہ سے مراد ہے سرکل۔ اس کا مطلب دنیا کا جو سائیکل چل رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم فطرت کا پہیہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فطرت کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر کسی چیز کو سٹیبلٹی یا استحکام حاصل نہیں ہے، کیونکہ ابھی دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، شام کو رات ہو جائے گی، ابھی سورج کی حکمرانی ہے، یہ تبدیل ہو جائے گا، رات کو چاند تاروں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو فطرت کا حصہ ہے، یہ قدرت کا پہیہ جو ہے، یہ دائرہ جو دنیا ہے، یہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک انتہا سے شروع کریں اور دوسری انتہا تک پہنچ جائیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بے شک اس کا ایک وقت ہے۔ اس دور میں اب اگر ہم انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو انسان کی زندگی وہ چند لمحوں کی ہے یا سالوں پر، کئی سالوں پر محیط ہے، لیکن ہے تو صحیح، اس میں ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے۔ اور اس کے بارے میں تو کسی شاعر نے کہا ہے انسان کی اسی زندگی کے بارے میں کہ زندگی کی حقیقت ہے تو بس اتنی سی، زندگی کی حقیقت ہے تو بس اتنی سی، ادھر ہوئی آنکھیں بند تو آدمی افسانہ ہوا۔ اب وہ لوگ، وہ فرعونہ مصر، وہ یونان کے لوگ، وہ سقراط، وہ بقراط، وہ افلاطون، وہ نینوا کی تہذیب کے لوگ، وہ بابل کی تہذیب کے لوگ، ان کے رسم و رواج، وہ سب کہاں ہیں؟ آج ان کی یادیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے معدوم ضرور ہو گئے ہیں، پر ان کی چھاپ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے، کیونکہ ایک انتہا جو ہے وہ دوسری انتہا کو جنم دیتی ہے، ایک ابتدا جو ہے وہ دوسری ابتدا کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس میں بیان کرتا ہے کہ موت کا ایک وقت ہے، زندگی کا ایک وقت ہے، عیش کرنے کا ایک وقت ہے، اور عشرت کرنے کا ایک وقت ہے، بولنے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، لیکن انسان کو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے، لیکن جو کچھ جس میں وہ اس کا حصہ ہے وہ اس میں خوش تو ہو سکتا ہے، پر اس خوشی کو نہ تو قائم رکھ سکتا ہے نہ اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے، چونکہ نہ قائم رکھ سکتا ہے نہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے وہ رد و بدل کی وجہ سے ہمارے حالات، خوشیاں، ہمارا اطمینان وقتی ہے، اور وہ ایک وقت کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے اطمینان یا دوسری خوشی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اور یہی وہ ان پہلی 10 آیات میں یا 8 آیات میں بیان کرتا ہے کہ ہم
اگر کبھی ایک انتہا کو شروع کرتے ہیں جی اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ایک ہے، وقت ہے، وہ وقت کے ساتھ آئے گی اور وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس کا وقت کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان نہیں جانتا، جی اس کا وقت وہ نہیں جانتا، جی اس کا وقت کتنا ہے، کتنے عرصے تک ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ ہاں جی کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، جی کوئی پیغمبر نہیں جانتا، کوئی فلسفر نہیں ہاں جی جانتا۔ بے شک، دنیا کے ٹائم اس ٹائم فریم میں اس کو فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی فکسیشن جہاں ہوئی ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ آسمان پر اس کو فکس کرنے والا، اس کا ٹائم مقرر کرنے والا سلیمان بن داؤد کہتا ہے وہ خدا ہے۔ آمین۔ بس انسان کے لیے اتنا واجب ہے کہ جو اسے ملا ہے اس میں خوش رہے، اور یہ مت بھولے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا ایک وقت ہے، وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر جو کچھ اس نے اس وقت میں کیا ہے اس کے لیے اسے عدالت میں بھگتنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ بے شک بے شک، بہت ہی زبردست پادری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، حضرت سلیمان نے 3 باب کی 1 سے 22 آیات میں کن موضوعات کو دریافت کیا؟ ہاں جی، یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اس میں سب سے پہلی بات جب وہ بیان کرتا ہے، اگر آپ اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک دیکھیں یا صرف 11ویں آیت کو دیکھیں، ہاں جی اس میں پہلی بات جو وہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انقلابات ہو رہے ہیں، اخلاقیات میں ہیں، مذہب میں ہیں، معاشیات میں ہیں، جی کلچرل یا تہذیب و تمدن میں ہیں، ہاں جی یا سائنس میں ہیں، یا جو بھی آپ کو دنیا کے علوم میں تغیر و تبدل یا تبدیلیاں نظر آتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ پہلے یہ جانیں کہ اس کا اوریجنیٹر کون ہے۔ ہاں جی وہ یہ تو کہے گا، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی کرونا آ گیا اور اسے ایسا ہو گیا اور وہ ہو گیا، کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کرونا کیوں آ گیا۔ جی خدا کا اس میں اگر ہاتھ نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے، بے شک۔ جب داؤد بادشاہ تخت نشین ہوا تو خدا نے اسے ایک حکم دیا تھا، اسے کہا تھا کہ تو اپنی سلطنت میں خوش ہو، قیام تجھے میں بخشوں گا اور کوئی تجھے زندگی میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، پر ایک بات کا خیال رہے، تو کبھی بھی اپنی سلطنت میں سورماؤں کی یا انسانوں کی یا مردم شماری نہ کرنا، کیونکہ یہ انسان میرے ہیں، جی تیرے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ ہے اور بادشاہ ہے میری وجہ سے، ایگزیکٹلی، میں نے تجھے بادشاہ بنایا۔ تو انسان نہیں گرے گا، تو جو تیرے لوگ ہیں تو ان پر اس حکمت کے ساتھ حکومت کرے گا جو میں تجھے دوں گا۔ جی داؤد بادشاہ جب تخت نشین ہوا اس بات کو بھول گیا، اس نے گنتی کرائی، مردم شماری کرائی۔ ہاں جی جب مردم شماری کرائی تو پھر خدا کا بندہ نات نبی اس کے پاس آیا، اس نے اسے کہا کہ خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اس نے منع کیا تھا کہ کبھی انسانوں کی گنتی نہ کرنا، تاکہ تو انسانوں کی تعداد اور ان کا شمار دیکھ کر کہیں پھول نہ جائے، تو متکبر نہ ہو جائے۔ ہاں جی اس لیے اب خدا تجھے سزا دے گا۔ 3 سزائیں اس نے کہا میں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کیا تو دشمن کے ہاتھ میں جانا پسند کرے گا؟ نمبر 2، کیا تو پسند کرے گا کہ کوئی وبا آئے
اور تیرے ملک اور قوم اور نسل کو تباہ و برباد کر دے؟ یا تو تیسری سزا یہ ہے کہ کیا تو پسند کرے گا کہ تجھے خدا خود اپنے ہاتھ سے سزا دے؟ وہاں بڑی خوبصورت بات داؤد نے کہی. اس نے کہا کہ اس ماحول میں اس سزا کے طور پر میں نے گناہ کیا ہے، اب سزا کے طور پر انسان کے ہاتھ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میں خدا کے ہاتھ پہ پڑوں. پھر خدا نے اس کو سزا دی، اس میں کوئی شک نہیں. وہ لکھا ہے سلاطین کی کتاب میں، واضح طور پر لکھا ہے کہ پھر خدا نے اسے سزا دی. جب اس کی سزا کا آغاز ہوا تو اس نے توبہ شروع کی، اور جب توبہ شروع کی پھر خدا کو ترس آ گیا. جب خدا کو ترس آ گیا تو سزا کا ٹائم فریم جو تھا اس کو خدا نے بدل دیا، بلکہ ٹائم کی جو اس کی وسعت تھی اس کو کم کر دیا. اس لیے سلیمان بن داؤد 11ویں آیت میں یہی بیان کرتا ہے، 22ویں آیت تک یہی بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انقلابات آتے ہیں ان میں خدا کا ہاتھ ہر صورت شامل ہوتا ہے. یہ انسان کو جان لینا چاہیے. اب چرچ کی بات جب ہم کرتے ہیں، کلیسیا کی بات کرتے ہیں، اب یہ لوگ جب مصر سے نکلے ان کا سوشل اور اکنامکل اور کلچرل اور مذہبی معیار انتہائی فرق تھا. یہ راستے میں سمندر بھی 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس میں سے گزر بھی رہے ہیں، بیابان میں من بھی کھا رہے ہیں، بٹیرے بھی کھا رہے ہیں. بٹیرے کو عربی میں سلوا کہتے ہیں، اس لیے وہ من و سلوا کہتے ہیں کہ وہ من و سلوا بھی کھا رہے ہیں. خدا ان کے پاس بھی آتا ہے، ان سے بات بھی کرتا ہے، ان کو شریعت بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے. پر جب وہ قانون کو توڑ دیتے ہیں، قانون پر عمل نہیں کرتے، تو پھر خدا ان کے درمیان انقلابات کو وباؤں کی صورت میں بھیجتا ہے. اس کا مطلب وہ خدا وہاں شامل ہے. ایسا ہی ہے. جب ہم اپنے دور میں، اس دور میں، مسیحی دور میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 15ویں 16ویں صدی میں جب انقلاب آیا، مارٹن لوتھر، جان سوینگلی، جان کیلون، یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کیتھولسزم کے خلاف تحریک چلائی جسے پروٹسٹنٹس کی یا تحریک اصلاح کلیسیا کہتے ہیں. جب انہوں نے اس کو چلایا تو یہ ایسے نہیں تھا. مارٹن لوتھر نے جب وہ 99 کوسچنز سینٹ پیٹر چرچ کے دروازے پر لگائے، وہ اکیلا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے روز مارٹن لوتھر اپنی دعا جب کرتا تھا تنہائی میں، اکیلے میں، وہ اپنے آپ کو کوڑوں سے مارتا تھا، کیونکہ اس کا ایمان یہ تھا کہ مقدس یعقوب کہتا ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. وہ کہتا تھا میں یہ بات نہیں مانتا، میں مانتا ہوں کہ ایمان ہے اور ایمان جیسی کوئی نایاب چیز نہیں ہے، پر اعمال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر جب اس کو اعمال کی سمجھ آئی اور اس نے سیکھا تو پھر اس نے اپنے دوستوں سے بات کی. ایک وقت تھا جو خدا نے اس کو دیا، پھر اس وقت کے ساتھ وہ انقلاب جو اس نے پیدا کیا وہ اکیلا نہیں تھا. جرمن شہزادے اس کے ساتھ تھے اور وہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، اور بعد میں بہت سارا بلڈ شیڈ ہوا، اور وہ انقلاب جس کا اس نے آغاز کیا تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا. لیکن خدا اس کے بھی ساتھ تھا اور اس کے حالات کو خدا کنٹرول کرتا تھا. اگر آپ تاریخ اصلاح کلیسیا کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو بالکل ملے گی. اب آج گریٹ برٹن یا وہ برطانیہ کی عظیم سلطنت کہاں ہیں؟ جب کوئی پروٹسٹنٹس نہیں تھا یا کوئی رومن کیتھولکس نہیں تھا، یا صرف
انگلستان میں ایک خدا یا یہوہ خدا کی یا خدا ثالوث کی، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کی، جب ان کی انتہائی سادگی کے ساتھ عبادت کی جاتی تھی جی تو گریٹ بریٹن تھا، اس کی سلطنت میں سورج تبدیل نہیں ہوتا تھا، ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ ہاں جی آج جب وہ باتیں چلی گئی، ہاں جی جب بدی آ گئی، جب بدعتیں آ گئیں، جب وہاں پر معاشی انقلاب آ گیا، ہاں جی جب راس چائلڈ فیملی نے اس کے سارے ان جو اس کے ہیں اثاثے ان پر قبضہ کر لیا، آج برطانیہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے اپنے پاؤں پر فٹ بال رکھا ہو، شکر کر ایک جزیرے میں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ انقلاب ایسے نہیں آیا، جی یہ انقلاب خدا لایا ہے۔ زبردست۔ جب ہم نکولو پولو اور مارکو پولو کے سفر ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مارکو پولو، نکولو پولو اپنے سفر ناموں میں بیان کرتے ہیں کہ چنگیز خان کے بعد جب قبلائے خان حکومت کرتا تھا اور مارکو پولو اور نکولو پولو اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ یہ جو چائنا میں اتنی شانتی ہے، اتنا اطمینان ہے، رشیا میں جو اتنا اطمینان ہے، یہ جو شانتی ہے، کوئی جنگ و جدل نہیں ہے، ان کا کلچر انتہائی سٹیبل ہے، ان کا ایتھکس اخلاقیات انتہائی سٹیبل ہے، ان کی عبادتیں انتہائی سٹیبل ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب رشیا کا ایک کارڈینل پوپ کے عہدے پر بھی پہنچا، یہ وہ وقت تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مارکو پولو نے کہا کہ جناب ہمارے وہاں پر لوگ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہاں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو ہم ہیکل سے یا اپنے عبادت خانوں سے مقدس تیل کے ساتھ مسح کرتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں۔ تو اس نے قبلائے خان نے کہا کہ آپ جاؤ واپس، میں آپ کا سارا خرچہ دوں گا۔ ان خادموں کو، ان پاسبانوں کو، ان بشپس کو، ان منادوں کو لے کر میری سلطنت میں آؤ تاکہ وہی اطمینان معاشرے میں جو آپ کے ہاں ہے میرے معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ وہ گئے۔ اب کون اپنے آرام کو اور کمفرٹ کو تیاگ دے گا؟ کسی نے قربانی نہیں دی۔ اور پھر اگلے ہی 50 سالوں کے بعد رشین آرتھوڈاکس چرچ دنیا سے ختم ہو گیا، چائنیز آرتھوڈاکس چرچ دنیا سے ختم ہو گیا، جس میں خدا شامل تھا۔ جو لوگ خدا کی بات کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو انقلاب تو آئے گا۔ ایسا ہی ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، آپ باغ عدن میں دیکھ لیں، 2 لوگ ہیں صرف، اور جس باغ میں رہتے ہیں اس باغ میں ابھی گناہ نہیں آیا۔ خدا کی حکمرانی ہے، ساورن گارڈ ڈیلی ان کے ساتھ شام کو ملتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، رفاقت ہے، ابھی گناہ نہیں آیا۔ اور جب گناہ آیا تو اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا پیدائش کی کتاب کے 3 باب کو اگر آپ پڑھیں تو ابلیس نے اسے کہا خدا نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ خدا نے سچ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے، نمبر 1 تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، نمبر 2 تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اب یہ اس بات نے ان دونوں کی زندگی میں ایک تغیر پیدا کر دیا، ایک تبدیلی پیدا۔ اچھا ہم خدا کے مقابلے میں آ جائیں گے، ہمارا اور خدا کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا۔ اس چیز نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، تبدیلی آ گئی۔ اور تبدیلی کیا آئی؟ پہلے وہ خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے، اب وہ ننگے ہیں۔ پہلے انہیں تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، خدا کا جلال انہیں چھپاتا تھا، اب وہ پتوں کی لومیاں سی رہے ہیں۔ اب خدا آواز دیتا تھا، وہ چھوٹے بچوں کی طرف بھاگ کر جاتے تھے، اب خدا آواز دے رہا ہے اور وہ چھپ رہے ہیں۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے،
یہ تغیر ہے. اور ان ساری جتنی اگزامپلس میں نے ابھی ہزاروں سینکڑوں اگزامپلس آپ تاریخ میں مذہب میں پڑھ سکتے ہیں. میرے 2 پوتیاں ہیں، 1 پوتا ہے. وہ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، میں کوئی بات کرتا ہوں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے آج میں نے آنا تھا، میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ ماسک دینا. اب میں نے ماسک نہیں کہا، ہم دیہاتی پنجابی لوگ ہیں. میں نے کہا بیٹا چبو پڑھائی. اب اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے. یہ تبدیلی میری زندگی میں کہاں سے آئی ہے؟ میں اسی علاقے سے ہوں، ایک دیہات سے ہوں، اور 4 5 6 7 میل روزانہ پیدل سفر کرنے والے لوگوں میں شامل تھا. آج میں جس مقام پر ہوں، اس تبدیلی میں کون شامل ہے؟ میرا خدا. اس نے مجھے لیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے تراشا، کہاں کہاں مجھے پہنچایا. میں آج بھی ان کو بتا رہا تھا اپنے پوتے کو، وہ اسکول کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میٹرک میں نے جب کیا تو میری فی کس نے دی. وہ کوئی خدا کے لوگ تھے جو میری فی دیتے رہے، مجھے بکس لے کر دیتے رہے. آج میں اس لائق ہوں کہ میں کسی کو یہ کر سکوں. تو یہ تبدیلی ایسے نہیں آتی. ایسا ہی ہے. خدا چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بڑے بڑے انقلابات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بات وہ 11ویں آیت سے 22ویں آیت تک، اور اسپیشلی 11ویں آیت میں اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو اہم انقلاب ہیں، چھوٹے چھوٹے انقلابات ہیں، یہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آتے. مختصراً یہ ہے، یا نٹ شل کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ وقت کو پہچانے اور اپنے خدا کی عبادت کرے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا، اور ہمیشہ کی طرح میں نے آپ سے بہت برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت برکت پائی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی